سب سے پہلے تو میں زنیر مرزا صاحب کا، شیخ آصف شہزاد صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے نوجوانوں کی تقریب میں مجھے نوجوان سمجھتے ہوئے مدعو کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں تمام والنٹیئرز کو فرام دا کور آف مائی ہارٹ ویلکم کرتا ہوں۔ یہ جو ویلکم کے لفظ ہیں یہ بڑے اہم لفظ ہوتے ہیں۔ کسی شاعر نے کہا تھا، آتے ہوئے خوش آمدید، جاتے ہوئے خدا حافظ، یہ دو لفظ ہی کافی ہیں اگر کوئی پیار سے کہے۔ اور میں نے دل کی گہرائیوں سے بڑے محبت و پیار سے آنکھیں فرش راہ کیے ہوئے ان نوجوانوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ ست بسم اللہ جی آیاں نو کہندے ہیں، with open arms and thrice welcome to the darling of the spring, as the bird says in the daffodils۔ تو اس بھرپور انداز میں ان کے لیے آپ کلیپنگ بھی کریں۔ مجھے یہاں اسٹیپ اپ جو ہے اس کے ممبران کو مبارکباد بھی دینا ہے اور اپریشیٹ بھی کرنا ہے، کیونکہ یہ جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے یہ بڑا ضروری ہوتی ہے۔ کسی کو انکریج کرنا اگر کوئی صحیح کام کر رہا ہے، میرا خیال ہے کہ برے والا میں یہ پہلی تنظیم ہے جو جوانوں پر مشتمل ہے، اور یہ جو نوجوان ہیں یہ مستقبل کے معمار ہوتے ہیں۔ اگر ان کی تربیت ٹھیک ہو جائے، اگر یہ بنیاد ٹھیک ہو جائے، اور معاشرہ جب مضبوط بنیادوں پہ تعمیر ہوگا تو وہ عمارت بڑی مضبوط ہوگی۔ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا 3 سال سے۔ میں نے یہاں جو سٹیج پہ گفتگو فرمائی انہوں نے، مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں نے بھی وہی آیا کریمہ پڑھی ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جب تک کانسیپٹ کلیئر نہ ہو۔ میں ایک بات اور بھی یہاں آپ کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو ایک میں ایڈوائس بھی دینا چاہتا ہوں، وہ بڑی ضروری ہے۔ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، کچھ گھرانوں کے اخراجات برداشت کر رہے ہیں، یہ بہت نیکی کا کام ہے۔ لیکن میرے خیال میں اس سے بھی ایک بڑا نیکی کا کام ہے۔ جب میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا تو آپ کو بعد وہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ نیکی کا کام کیا ہے۔ جب تک وہ نہیں ہوتا ہمارے ہاں اسی چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ یہاں بچوں نے گفتگو فرمائی تو اس میں دیکھا، جیسے میں نے یہ آیا کریمہ پڑھی کہ تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا وَكَثِيرًا وَنِسَاءً۔ آدم سے پیدا کیا، پھر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا، پھر یہ کائنات میں جتنے لوگ ہیں irrespective of creed, religion and belief، یہ تمام جو ہیں یہ اولاد آدم ہیں۔ اور اولاد آدم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ یہاں بھی انسان کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یہ بات قابل غور ہے، کئی دفعہ ہمیں بات سمجھ نہیں آتی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ man is a masterpiece of nature، کہ انسان قدرت کا شاہکار ہے، احسن تقویم ہے، تمام مخلوقات سے سب سے اعلیٰ و افضل ہے۔ اور یہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً،
یہ نائب فی الارض ہے اللہ کا، یہ انسان. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آیت بھی سمجھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی. وہ آیت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، عالمین کی بات ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یہاں بھی عالمین ہے. تو رب بھی پوری کائنات کا رب ہے، اور حضور علیہ السلام بھی پوری کائنات کے لیے رحمت ہیں. اور یہ جو ہمارا قرآن پاک ہے، ذکر للعالمین، ایڈوائس ٹو دا ہیومینٹی، ناٹ اونلی ٹو دا مسلمس، ٹو دا ہیومینٹی، تمام انسانیت کے لیے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے. جب ہم اس انداز میں سوچیں گے، یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے مخلوق ساری کنبہ خدا کا. اس لیے تو قرآن نے فرمایا تھا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ ہم نے اس اسلام کو، اللہ نے رسول کو حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس نظام کو پوری دنیا پر نافذ کر دیں. تو یہ ہماری ڈیوٹی تھی مین کی. اور یہ جو لفظ مین ہے نا، اسی سے لفظ مینرز نکلا. مین تب ہی بنتا ہے جب وہ مینرز اپناتا ہے. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مین اینڈ اینیمل؟ کیا فرق ہے انسان اور حیوان میں؟ کیا فرق ہے کہ انسان کھائے گا تو ایک سلیقے کے ساتھ، بیٹھے گا تو ایک طریقے کے ساتھ، چلے گا تو ایک کرینے کے ساتھ. اس کے ساری زندگی ایک بڑی ڈسپلن لائف ہے انسان کی، مینرز والی، اسی لیے مین کہتے ہیں. اور جو جانور ہے اس میں کوئی ڈسپلن نہیں ہے. کس وقت کھانا ہے، کیا کھانا ہے، کہاں کھانا ہے، وہ سب کے سامنے جانور سارے کام کرتے رہتے ہیں. تو انسان بنیادی طور پہ انسان کہیں گے اسے جس میں آداب ہوں، ایٹیکیٹس ہوں، تہذیب ہو، پھر انسان بنتا ہے. اور تہذیب میں ایک یہ بات بھی آتی ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے، اور سب سے بڑا کام اس کائنات میں کہ اللہ کے کنبے سے محبت کرنا ہے. پھر آپ انسان سے انسانیت میں تبدیل ہوتے، انسانیت آتی، جسے لفظ انسانیت. then you have thing of humanity in yourself, then you care about your fellow beings. پھر وہ آپ میں انسانیت جنم لیتی ہے. تو میں یہ کہوں گا آپ کو کہ یہ بھی خدمت کریں. لیکن میرے خیال میں نے بھی ایک پروگرام اس طرح شروع کیا ہوا ہے. میرے خیال میں اس وقت ذہن سازی کی بہت ضرورت ہے، تربیت کی بڑی ضرورت ہے، جس کا قرآن نے بھی کہا تھا کہ قد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ نبی علیہ السلام کو بھیجا، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تزکیہ نفس کی تربیت کرتے ہیں، علم سکھاتے ہیں اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. آج بچوں کو ان کی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے، ان کی ڈائریکشن چینج کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اقبال نے کہا تھا کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. تو ان کے اندر تمام پوٹینشل، ابیلٹی، کیپیبلٹی ساری موجود ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی چنگاری دکھانے کی ضرورت ہے. اور اس لیے آپ ایک پروگرام اور بھی رکھیں. میں ان کی انتظامیہ سے گزارش کروں گا کہ نوجوانوں کی ذہن سازی کے لیے منتھلی اس قسم کا پروگرام ہونا چاہیے، اور خدمات بھی ایز اے والنٹیئر
مجھے جس موضوع پہ آپ کہیں گے اس موضوع پہ میں گفتگو کے لیے تیار ہوں. جب بھی مجھے آپ بلائیں گے تو میرا خیال ہے کہ بغیر خرچے کے، بغیر ایکسپینسز کے ایسی چھوٹی چھوٹی گیدرنگ سیٹنگز ہونی چاہیے، تاکہ ہم بنیادی طور پہ، آج کا ہر بندہ ڈپریشن کا شکار ہے، آج ہر بندہ سٹریس میں ہے، انگزائٹی ہے. آپ کبھی میڈیکل کالجز میں جب بچے جاتے ہیں، یہ بڑی قابل توجہ بات ہے جو آپ سنیں گے، میں کیوں ذہن سازی کا کیوں کہا میں نے آپ کو. جب وہ بچے جاتے ہیں میڈیکل کالجز میں، وہاں جو انٹروڈکٹری سیشن ہوتا ہے، یہاں کو اگر میڈیکل کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے MBBS کا، تو پہلا جب سیشن ہوتا ہے اس میں ایک کوشچن پوچھا جاتا ہے بچوں سے کہ وہ بچے ہاتھ کھڑا کریں جو اپنی مرضی سے میڈیکل کالج میں آئے ہیں. تو اگر 150 کی کلاس ہے تو 5 بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. 5 بچے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ we have joined medical profession, medical college according to our own will and wish and desire. باقی بچے کہتے ہیں کہ مجھے میرے والدین کی خواہش تھی، میرے ماموں کی خواہش تھی، میرے چاچو کی خواہش تھی، تو وہ خواہش بتاتے ہیں. تو یہاں وہ بات جو میں ذہن سازی والی کر رہا کہ اگر ان کی تربیت ہوتی اور وہ زندگی میں، عملی زندگی میں they prove a complete failure in practical life، وہ مکمل ناکام ثابت ہوتے ہیں عملی زندگی میں، وہ کامیاب نہیں ہوتے. کامیاب بندہ وہ ہوتا ہے جو کام وہ کرنا چاہتا ہے اس سے محبت بھی کرے، اس سے محبت بھی کرے. اور اگلی بات ہے، جس کام سے وہ محبت کرتا ہے اس کام کرنے کی اس میں صلاحیت بھی موجود ہو، اس میں صلاحیت بھی موجود ہو، پھر وہ انجوائے بھی کرے گا اور وہ اس کام سے لطف اندوز بھی ہوگا اور عملی زندگی میں کامیاب بھی ہوگا. ایسی چھوٹے چھوٹے بہت سے کانسیپٹ ہیں. آپ نے عبدالستار عیدی دیکھیں، اس کا مقام دیکھیں کہ جو اس کو پروٹوکول ملا آخری وقت میں، اسٹیٹ فیونرل اس کا ہوا، کیا تھا کہ اس نے مخلوق خدا کی خدمت، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت بے لوث کر کے ہم تخلیق کائنات کا مقصد بتائیں. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ خدا کا مقصد یہی تھا، یہ مخلوق خدا کی خدمت ہی مقصد تھا. اور آپ کو ایک اور کانسیپٹ کلیئر کروں، وہ یہ ہے کہ خوشی بندے کے وہ کسی کو دینے سے ملتی ہے. ہمارے ہاں اس کانسیپٹ کا نہیں پتا کہ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے تو آپ اپنے لیے آسانیاں پیدا کر رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا نہیں جاتا جب دوسروں کی خدمت کرتے ہیں جو اس سے آپ کو تسکین ملتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ اللہ کا جو ذکر کیا ہے، اللہ آپ کو حکم دیتا ہے کہ میری مخلوق کی خدمت کرو. قیامت والے دن اللہ پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا، بندے کو تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا. بے نیاز ہے اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا. تو اللہ کس کے لیے کہہ رہا ہے؟ اپنے بندوں کے لیے کہہ رہا ہے. تو یہ جب تک ہماری ذہن سازی نہیں ہوگی، یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نماز پڑھتے ہیں، اس کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں، لیکن ان حقوق اللہ میں اصل میں حقوق العباد چھپے ہوئے ہیں. جب آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز سے پہلے طہارت کرتے ہیں، جسم کو پاک کرتے ہیں. آپ کو بیماری نہیں لگے گی اگر آپ 5 دفعہ غسل کریں، 5 دفعہ وضو کریں، آپ تندرست رہیں گے. تو اس میں حقوق اللہ، یہ تو حقوق العباد ہو گئے. نمبر 2، مسجد میں جائیں گے وقت کی پابندی کریں گے، حقوق العباد. کسی سے وعدہ کیا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، ٹائم دیا کسی 2 بجے پہنچوں گا، نماز 2 بجے ہوتی ہے، ٹریننگ ہوگی وقت کی پابندی کی. آپ نے دیکھا اپنی زندگی میں ہم وقت کی پابندی نہیں کرتے. کسی شادی میں دیکھ لیں، کسی فوتگی پہ دیکھ لیں، کسی فنکشن میں دیکھ لیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں. اس کا مطلب کانسیپٹ نہیں کلیئر. تیسرا کیا ہوگا وہاں جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں،
یہ حقوق اللہ کی تشریح کر رہا ہوں کہ ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، انسان برابر کر دیے کہ جب وہ نماز سے باہر نکلیں تو جیسے وہاں کھڑے تھے، ایک آفیسر بھی کھڑا تھا، اس کا پی ایم بھی برابر میں کھڑا تھا، کندھے سے کندھا ملا ہوا تھا، پاؤں سے پاؤں ملا ہوا تھا، تو باہر بھی ایسے ہو۔ تو وہ حقوق العباد کی ٹریننگ ہے اصل میں، جسے ہم حقوق اللہ بھی کہتے ہیں۔ جب آپ روزہ رکھیں گے، جب بھوکے رہیں گے تو کسی کی بھوک کا احساس ہوگا۔ جب آپ زکوٰۃ دیں گے، جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں، جب وہ زکوٰۃ دے گا وہ غریب کو اپنے لیول پہ لائیں گے۔ اصل میں جنہیں ہم حقوق اللہ بھی کہتے ہیں، دراصل وہ حقوق العباد کی ٹریننگ ہے۔ ان کا مقصد انسانیت کی خدمت ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو۔